बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्ली। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब्त का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और मुआशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं जनाब, ये प्रोग्राम बिलखुसूस आपके लिए सजाया गया है, जिसमें हफ्ता के अंदर 6 दिन आप लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उनके मुतल्लिक रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, वज़ाइफ जान सकते हैं, मुजर्रब और अक्सीर आमाल जान सकते हैं, वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमारे उलमाए कराम और मुफ्तियान उज़्ज़ाम और पीरान उज़्ज़ाम आपकी रहनुमाई फरमाते हैं और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। उन नंबर्स पर ड्यूरिंग प्रोग्राम आप कॉल कर सकते हैं और अपना मसला बयान कर सकते हैं। वो सिर्फ आप ही का मसला नहीं होता, बल्कि आप जैसे बहुत से बहन भाई आप ही जैसी किसी प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। आपके पूछने से उनकी भी रहनुमाई होती है और ये रहनुमाई सिर्फ रहनुमाई नहीं बल्कि सदक़ाए जारिया भी बन जाती है। जब आपकी वजह से कोई शख्स वो वजीफ़ा करता है, वो जिक्र करता है, वो कुरान की आयत पढ़ता है जो आपकी वजह से वो पढ़ता है, या फिर उसका जिक्र करता है, या उससे अपना मसला हल करने की कोशिश करता है। और इसी के साथ ही एड्रेस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप जामे अंदाज में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो उस एड्रेस पर आप ख़त लिख सकते हैं, अपना मसला बयान कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम तहरीर करना है और साथ अपना मसला भी तहरीर फरमा कर हमें जो एड्रेस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है इरसाल कर दीजिए। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपको जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा। तो जनाब, आज के इस प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, जिन्हें हफ्ता के आखिरी 3 अय्याम में आप अक्सर देखते रहते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मेरी मुराद पीर अल्लामा हफीज़ुल्लाह सुहरावर्दी साहब। उन्हें मैं प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्रोग्राम वज़ाइफ और आपके वसाइल को हल करने के लिए तरतीब दिया गया है और कुरान की सूरतों के आयतों के ख़ास हम यहाँ पर बताते हैं। लेकिन एक छोटा सा हदिया, फिर पीर साहब की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा हदिया इस फ़कीर की जानिब से कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ में फरावानी हो, उसको वहाँ से इमदाद आए जहाँ से उसे गुमान भी नहीं है, तो वो सूरह तलाक़ की आयत वमन यत्तक़िल्लाह यजअल्लाहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब पढ़ते रहा करे। बल्कि तफ़सीर मुहाबुर रहमान के अंदर अल्लामा सैयद अमीर अली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब फ़तेह मक्का हुई तो अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल हो रहे थे तो आपकी ज़ुबान पर यह आयत मुबारका जारी थी। तो इससे ये मिलता है कि जब अल्लाह आपको कामयाबी कामरानी अता फरमाए तो फिर इस आयत मुबारका को पढ़ते रहना चाहिए। और आप चाहते हैं कि अल्लाह की मदद और नुसरत हो रिज़्क़ के मामले में, तो इस आयत मुबारका का हर नमाज के बाद जिक्र करते रहना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते। तो चलते हैं अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सुहरावर्दी साहब की जानिब और उनसे एक मसला दरियाफ़्त करते हैं कि जनाब, अगर किसी शख्स के घर के अंदर ये मामला है कि उस घर में बच्चे जो हैं उनमें सलूक और इत्तफाक नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए कि बच्चों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी हो गई है कि हम अपनी ज़ात से बाहर निकल कर देखते ही नहीं हैं। टेलीविज़न में, मोबाइल में, गैजेट्स में, जॉब्स में, कारोबार में बिज़ी हैं, बच्चों की तरबियत करने से कासिर हैं। तो फिर ऐसे ही मामलात ज़रूर होंगे। गालिबन पहले कॉलर मौजूद हैं, उनका सवाल लेते हैं, फिर चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी, कौन कहाँ से? लाहौर से बोल रही हूँ। जी जी, फरमाइए मेरी बहन। ना हमारे ना सर पे थोड़ा सा कर्जा है। ठीक है। बल्कि बहुत ही ज्यादा कर्जा, हम बहुत परेशान है। ठीक है। तो मैं कह रही हूँ तो इनको ना वो लिस्ट में इनका नाम आ जाए और हमारे कर्जे सारे उतर जाए। अच्छा, कर्जा है। एक छोटा सा सवाल, क्या कर्जा आपने या आपके वालिद ने या आपके भाई ने ले रखा है? नहीं, मेरे मियाँ। जी, मेरे मियाँ ने लिया। मियाँ ने लिया है। उस पे कोई ऐसा तो नहीं है कि उसमें सूद का कोई मामला वगैरह है? हाँ, उसका ना ये है कि उतरने वाले हैं, सूद है, अगर हम 10 हैं तो 20 देना पड़ता है। ठीक है, बात तो वही आई है ना कि सूद का कोई मामला भी मौजूद है, क्योंकि अकेला कर्ज और चीज होती है। आप उनका नाम बता दीजिए और उनकी वालिदा का नाम बता दीजिए। जी, उनका नाम है आसिफ खान और वालिदा का नाम? चलिए जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ मौजूद थी हमारी प्यारी बहन जो कि लाहौर से कॉल कर रही थी और अपने खामद के कर्ज के मुतालिक परेशान थी। लेकिन सिर्फ कर्ज हो तो और मामला होता है, लेकिन अगर सूद वाला कर्ज हो
تو وہ اللہ سے جنگ ہے. انسان ظاہری طور پر اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ اس سے آسانی ہو جائے گی، لیکن یہ آسانی نہیں. انسان سے جنگ کر لے تو جیت نہیں سکتا، پھر مالک کائنات سے جنگ کرے تو کیسے جیت سکتا ہے؟ چلتے علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ. میری بہن، آپ کو میں ایک قرآن پاک کی سورت کا وظیفہ بتا رہا ہوں. آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ پڑھتے رہیں، اور جب بھی اس سورت کو پڑھیں. 28ویں پارے کی سورت ہے، آخری 2 سورتیں چھوڑ کر تیسری سورت ہے، یعنی سورت تغابن ہے. اس کو پڑھنا ہے ظہر کی نماز کے بعد. جب ظہر کی نماز پڑھ لیں، عصر اور ظہر کے درمیان کسی وقت بھی پڑھ لیں. آپ پڑھنے کے بعد آپ نے روزانہ 1 دفعہ سورت تغابن کو پڑھنا ہے. اگر 3 دفعہ پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے. اتنی لمبی سورت نہیں ہے، 2 رکوع ہیں اس سورت کے، اور 2 ہی پیج ہیں قرآن پاک کے. تو اس سورت کو اگر 3 دفعہ پڑھیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اور ظہر اور عصر کے درمیان پڑھیں. اس کے بعد اللہ کے حضور میں اپنا مقصد جو ہے وہ پیش کریں اور دعا کریں. اور نماز مغرب یا عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اپنی حاجات ہم نے اللہ کے حضور میں پیش کرنی ہے، اور اللہ ہی مسبب الاسباب ہے. اللہ ہی جو ہے وہ حل المشکلات ہے، مشکلات کو آسان کرنے والا ہے، ہمارے لیے اسباب پیدا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین ہی سب سے بڑا رزاق ہے. تو اس لیے ایک تو 2 رکعت نفل برائے حاجات پڑھیں، اور دوسری سورت تغابن ظہر کے بعد پڑھیں، اور اپنا مقصد لے کر دعا کریں. انشاءاللہ جتنا بھی قرضہ ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو نجات عطا فرما دے گا. جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے جن پر قرض ہے، اور قرض سے نجات کے لیے جس مشکل اور جس بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے کشتی کو نکالنے کے لیے علامہ صاحب نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ مبارکہ آپ کو تعلیم فرمائی. اس سورہ مبارکہ کو جاری رکھیے، مالک کائنات فائدہ پہنچانے والا ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے سر؟ آپ کا کیا ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. کون کہاں سے؟ جی میں لاہور سے ماریہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی وہ مجھے پوچھنا تھا، میری بیٹی ہے، اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کرنا تھا کہ اس کے لیے، میری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ہوا ہے، میں پتہ کرنا تھا اس کے لیے اچھا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. بیٹی کا نام بتا دیجیے، ان کی والدہ کا نام. بیٹی کا نام علیشا اور ماں کا نام نرگس. بیٹی کا نام کیا ہے جی؟ علیشا. عریشہ. علیشا. علیشا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور بیٹے کا نام؟ ماں کا نام نرگس. اور بیٹے کا نام جس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اسد. اور ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام حزمہ ہے. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. اور یہ پیاری بہن اپنی بیٹی کے رشتہ کے متعلق پریشان تھیں، جاننا چاہتی ہیں رشتہ مناسب رہے گا نہیں رہے گا. تو پھر پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہی آپ کی رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں کہ آپ کو پتہ چل جائے یا پھر یہ رشتے میں برکت پیدا ہو جائے. جانتے ہیں علامہ صاحب سے. جی دیکھیں میری بہن، میں آپ کو چھوٹا سا ایک استخارہ بتا رہا ہوں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ سنت طریقے کے مطابق اس کو خود کر لیں. استخارہ یہ ہے کہ 3 دن آپ نے استخارہ کرنا ہے. جب نماز عشاء ادا کر لیں، صاف ستھرا غسل کر کے، لباس پہن کے، باوضو طریقے سے نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے آپ نے صرف 11 دفعہ یا علیم و علمنی، یا رشید و ارشدنی، یا بصیر و ابصرنی، یہ 3 لفظ ہیں. یا علیم و علمنی، یا رشید و ارشدنی، یا بصیر و ابصرنی، 3 لفظ ہیں. ان کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے کعبے کی طرف منہ کر کے آپ سو جائیں. انشاءاللہ 3 دن میں آپ کو اشارہ ہو جائے گا. اگر کوئی چیز سبز نظر آئے یا وائٹ نظر آئے تو سمجھیں یہ پازیٹیو ہے، آپ رشتہ کر لیں. اور اگر کوئی بلیک یا ریڈ کی صورت میں چیز نظر آئے تو پھر سمجھیں کہ یہ رشتہ نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہو جائے گا. یہ آپ کائنڈلی خود کریں، اور یہی سنت طریقہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے گا. جی، تو علامہ صاحب آپ کی استخارہ کے متعلق رہنمائی فرما رہے تھے،
اور آپ کو طریقہ بتا رہے تھے استخارہ کرنے کا. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنی اولاد کے متعلق اگر آپ خود سے استخارہ کریں گے تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو خود آگہی ہو کہ یہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ہوگا یا پھر آپ کے لیے غیر مناسب رہے گا. تو آپ استخارہ کیجئے. اگر طریقہ سمجھ میں نہ آئے تو یہی پروگرام لیٹ آورز میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. آپ وہاں سے اس پروگرام کو سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, طریقہ جان سکتے ہیں اور اسی طریقہ کے متعلق آپ پھر عمل بھی کر سکتے ہیں. تو جناب استخارہ پروگرام لائیو آپ دیکھ رہے ہیں, نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں, اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں, رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں, وظائف جان سکتے ہیں اور وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں. اسماء الحسنہ سے آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے. پروگرام میں غالباً کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. کالر جو ہیں وہ اپنی بات جو بھی کرنا چاہ رہے تھے, ہماری دعا تھی کہ مالک کائنات ان کا مسئلہ حل فرمائے, ان کے دل کی ہر خواہش پوری فرمائے, ان کی پریشانی کو دور فرمائے, کیونکہ یہاں پر صرف وظائف نہیں بتائے جاتے بلکہ دعائیں بھی دی جاتی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے فون پر فوکس کریں, فون پر بات کیجیے. جی توجہ کے ساتھ میری بات سنیے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹا میں بات کرنی ہے. جی جی بولیے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میری ماں جی, بولیے بات کیجیے. اچھا کوئی دسو کہ اللہ پاک انہاں دلاں تے رحم پاوے. بیچارہ پردیس کرتے آ تے وہ سارے پلاٹ بیچ کے پیسے لے کے نکل گئے نے. اچھا پلاٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور پیسے بھی لے لیے ہیں. ہاں جی پیسے بھی دے چل سارے 5-7 سال ہو گئے تے پلاٹ دے نہیں پائے. چلیں جی آپ ان کا نام بتا دیجئے جو آپ کا پلاٹ نہیں دے رہے. اس کا نام شیما الماس, بیٹی کا نام شیما الماس, اس کی ماں کا نام حافظ ولاد بی بی. ٹھیک ہے چلیں آپ کو کوئی وظیفہ تعلیم فرماتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. چلیں جی شکریہ. یہ ہے زندگی جناب, ہمارا کردار کیسا ہے, دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی رحمت والا اور آسانی والا معاملہ ہو. لیکن ذرا خیال کیجئے یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے. جانتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے. جی علامہ صاحب. دیکھیں میری بہن, آپ اس طرح کریں کہ یہ ایک ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے, عاجز آ جاتا ہے, اور دائیں بائیں اور اس معاشرے کے اندر اور اس اسٹیٹ کے اندر انسان کو انصاف نہیں ملتا, تو پھر وہ اپنا مقدمہ اللہ کے حضور میں پیش کر دے, کیونکہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والی وہ ذات ہے. آپ میری بہن نماز پڑھا کریں اور نماز کے بعد ایک تسبیح یا وکیلوں کی پڑھا کریں. اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں اور یا وکیلوں کی ایک تسبیح پڑھ کے اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ پروردگار عالم میں بے بس انسان ہوں, میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور تو میرا فیصلہ فرما دے اور میری مدد فرما دے. تو یہ چند دن پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما دے گا. جی تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے, جن کے پلاٹ پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور جس کی وکالت مالک کائنات کرے, جس کا وکیل اللہ ہو جائے, جس کی وکالت اللہ خود کرے, اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. ان تسبیحات کو جاری رکھیے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. جو الفاظ آپ کے ہم تک نہیں پہنچ سکے, جو دعا لبوں تک نہیں پہنچ سکی, جو سوال نہیں آ سکا, ہماری دعا ہے کہ اللہ خالق کی کائنات آپ کا وہ مسئلہ بھی حل فرما دے, آپ کی وہ پریشانی بھی دور فرما دے,
کیونکہ اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اللہ دلوں کی کیفیتوں کو جانتا ہے، اور اپنے بندوں پہ رحم کرنا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب، اور ایک اور ایسا مسئلہ جو کہ بڑا ہی توجہ طلب ہے، ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ناف پڑ جاتی ہے، سننے والوں میں بہت سے کم لوگوں نے اس مسئلے کو سنا ہوگا، لیکن اکثر ایسا ہو جاتا ہے جناب، ناف پڑ جاتی ہے، اور ناف پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے کہ ناف ٹل جائے؟ اس کے متعلق علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کیا رہنمائی دیتے ہیں، یہ انہی سے جانتے ہیں۔ دیکھیں، ناف کے بے شمار طریقے ہیں، ہر ایک کا عامل کا ایک اپنا عمل ہے، اور اس کے وظائف بھی ہیں، پھر دم بھی کیے جاتے ہیں۔ تو میرا ایک اپنا ایک طریقہ ہے، میں اس میں محمد سے اس کا دم کرتا ہوں، اور ناف جو ہے وہ 3 دن دم کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ باہر کیف اگر کوئی بندہ خود ناف پڑ جائے اور کرنا چاہے تو وہ ناف والی جگہ پہ اپنا یہ دایاں انگوٹھا رکھ کے صرف 3 مرتبہ صورت اخلاص پڑھے، اور اخلاص پڑھ کے تو اپنا انگوٹھا اٹھا لے، پھر 3 دفعہ، پھر 3 دفعہ یہ عمل کرے اور 3 دن کرے، انشاءاللہ ناف ٹھیک ہو جائے گی۔ جی، تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ناف ٹل جانے کے لیے دم اور اس کا طریقہ کار بتا رہے تھے۔ اگر آپ اس پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے سر آپ کا؟ جی اللہ کا شکر۔ کون؟ سر میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ وہ میری نا بیٹی کی طبیعت خراب رہتی ہے، 22 سال کی ہے ابھی۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے بیٹی کو؟ ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، کبھی بائیں بازو میں، کبھی گھٹنوں میں، کبھی کچھ۔ پہلے وہ بہت اچھی تھی، ٹھیک تھی، تو بھی کھاتی ہے، لیکن گھٹنوں وغیرہ میں آرام نہیں آتا اس کے نا۔ گردوں میں درد ہوتا ہے؟ ہاں جی، گھٹنوں میں بھی درد ہوتا ہے، بازو میں بھی، کبھی ٹانگوں میں، گھٹنوں میں۔ ٹھیک ہے، کندھوں میں، سر میں۔ اس کے لیے کچھ بتا دیں آپ۔ اچھا، بیٹی کا نام بتا دیجئے۔ بیٹی کا نام جی علیشا ہے، علیشا۔ ٹھیک ہے، اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام نرگس ہے۔ بیٹی کی عمر 22 سال ہے؟ جی۔ اور شادی شدہ ہے بیٹی یا غیر شادی شدہ؟ نہیں، غیر شادی شدہ۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہماری ایک پیاری بہن جو کہ ماں ہیں، اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھیں، اس کی ٹانگوں میں، اس کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، سر میں درد، جسم میں درد رہتا ہے، بہت سی پریشانیاں ہیں۔ تو مائیں تو بیٹیوں کے لیے پریشان ہو جاتی ہیں، اسی لیے یہ ایک ساتھ ایسا ہے، یہ محبت ایسی ہے کہ اللہ نے بھی اس کی مثال دی۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب، اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ جناب یہ والدہ کیا پڑھیں یا پھر وہ بیٹی کیا پڑھے، کہ اللہ اس بیٹی کو شفا عطا فرما دے، اگر نظر بد ہے تو وہ دور ہو جائے، اگر حسد ہے ختم ہو جائے، یا پھر کوئی قدرتی طور پر معاملہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ یہ تو حفیظ اللہ سہروردی صاحب بتائیں گے۔ جی علامہ صاحب۔ دیکھیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے میری بہن، اگر آپ اس کو تلاش کر لیں، 19واں پارہ ہے اور 10واں رکوع ہے، وہاں آیت ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اس آیت کو جہاں گھٹنوں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، جہاں بھی ہے آپ خود پڑھ لیں، یا جس کو درد ہے بیٹی کو وہ خود پڑھ لے، ہاتھ اپنا وہ پڑھتی جائے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ 19واں پارہ نکال کے 10واں رکوع، اس پہ یہ قرآن مجید میں یہ آیت لکھی ہوگی، تو یہ کم از کم 11 دفعہ پڑھنی ہے، ہاتھ پھیرتے جانا ہے اور اس کو پڑھتے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 3 ایک دن یہ عمل کریں تو یہ جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جی، تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب بہت ہی خوبصورت وظیفہ تعلیم کر رہے تھے جسم کے درد کے لیے، اور اعضاء کے اندر کوئی پریشانی، کوئی درد، کوئی ایسا معاملہ ہو۔ اور یہ وہ آیت ہے، میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے نا وہ جو بھیڑ ہوتے ہیں، جسے ہم آج کل کے زمانے میں یلو جیکٹ بھی کہتے ہیں، وہ لڑ جایا کرتے، یا شہد کی مکھی لڑ جاتی، تو بزرگ ہمیں بتایا کرتے تھے بیٹا یہ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کے پڑھ لیا کریں۔ آج حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے وہ وظیفہ، وہ آئے مبارکہ تو بتائی، تو مجھے یاد آئی اور مجھے خوشی بھی محسوس ہوئی کہ بچپن میں جو چیزیں سیکھی تھی آج بزرگوں سے آج بھی وہی سیکھ رہے ہیں، وہی سن رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اس چیز کی یقین دہانی بھی کروا دی اور تصحیح بھی کر دی، اور اپنی مہر بھی ثبت کر دی کہ یہ زہر کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ اگر آپ پہ بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ بھی اس کا دم کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میرا جی جی بولیے بولیے میری بہن، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ میرا ملازم ہے، اس کا
पास। अच्छा जी, उसकी वालदा का नाम है रसिया बीबी। ठीक है। तो उसकी उम्र 32 साल है, लेकिन वो शादीशुदा, उसकी जिंदगी में परेशानियां, तकलीफें और बीमारियां बहुत रहने लग गई हैं। ठीक है, परेशानियां, तकलीफें और बीमारियां तीनों चीजें हैं। और उसकी जो है ना, अब दांतों की बड़ी सख्त तकलीफ हुई पड़ी है, तो उसका कोई बताए कि फिर उसको दाढ़ों का क्या किया जाए। वो डॉक्टर 14,000 मांग रहे हैं। तो हुआ क्या है? वो कह रहे हैं कि नीचे से जो है ना सारी खराब हो गई है, इसको निकाल देते हैं। तो वो डर है कि मैंने निकलवानी नहीं। दांत है, दाढ़ है, जिसे आप हम दाढ़ कहते हैं। हाँ, दाढ़ें। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है, समझ आ रही है। हाँ जी, मेहरबानी करें, रहनुमाई फरमाए। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारी एक बहन है जो परेशान थी, तो बहुत सारे मसाइल थे, बीमारियां हैं, परेशानी हैं, उलझने हैं और दांतों में दर्द है। तो वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी निकालने का 14,000 लेंगे। डॉक्टर्स देखें, उनकी फ़ीस होती है, ये उनको हक़ हासिल है, वो अपनी मेहनत करते हैं। तो ये तो नहीं कि हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप खुदा खौफी कर दें, लेकिन अगर आपको रूहानी रहनुमाई चाहिए, वो हफीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब आपका सवाल सुन रहे थे, वही जवाब देंगे। देखें, बाज़ ऐसी प्रॉब्लम है जिस तरह ये दांतों की बता रही हैं, इसमें कोई शक नहीं मेरी बहन के दांतों के दम भी होते हैं। दाढ़ का दम जो है ये ज़बरदस्त, हमारा एक मुजर्रब दम भी है, वो दर्द भी नहीं होती। वो हम कहा करते थे ना कि दाढ़ कील दी ठोकती, वो दरख्त के अंदर कील लगा देते थे। हाँ, वो करते हैं हम, वो मतलब कि उसके बाद ये दाढ़ निकल जाती है लेकिन उसको दर्द नहीं होती है। लेकिन चूँकि अब आना जाना बहुत इस दौर में जितने सवाल करने वाले इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जाना, तो इसलिए मैं आपको एक वजीफ़ा जो है वो बता रहा हूँ कि आप दांतों पे ऐसे बिस्मिल्लाह शरीफ आप दाएं तरफ से उंगली रख के ऐसे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते जाएं, कम से कम 3 दफ़ा एंड तक आप पढ़ें। फिर आप इस जहाँ ख़त्म करना है फिर वापस आएँ और 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ आप पढ़ते जाएं और ख़त्म करें। फिर तीसरी दफ़ा आपने इधर से शुरू करना है और 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें दांतों पे। ये आपने 3 दफ़ा अमल करना है और दिन में 3 दफ़ा करना है, इंशाअल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप जो डॉक्टर कह रहा है उसके पास ज़रूर जाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे दांत ही ख़राब हो जाए। बिल्कुल, रेशा होता है ना बाज़ दफ़ा, जी, तो रेशा इन्फेक्शन का बाइस बन जाता है। इन्फेक्शन का जी बिल्कुल ठीक बात की अल्लामा साहब ने, बड़ी खूबसूरत बात की कि दुआ और दवा दोनों का साथ लेना चाहिए। लेकिन ये जो हम अक्सर कभी कह देते हैं जनाब दम करने वाले फ़ीस लेते हैं, कभी कह देते हैं जी डॉक्टर्स फ़ीस लेते हैं। देखें, जो जिस चीज़ में स्पेशल लिस्ट है उसके पास उस चीज़ का हक़ हासिल है कि उसने उस पर मेहनत की है, कोशिश की है और वो उसकी फ़ीस या हदिया ले सकता है। अपनी मशवरा फ़ीस तलब करना कोई ऐसा मामला नहीं है। डॉक्टर साहब के लिए फ़ीस लेना जायज़ होती है और जो 40-40 दिन जंगलों में बैठ के आमिल अमल करता है उसके लिए नाजायज़ होती है। कितनी बड़ी जुल्म वाली। हाँ जी, डॉक्टर के लिए जायज़ होती है। नहीं, वैसे ये बड़ी बात है कि डॉक्टर के लिए जायज़ है तो आमिल के लिए क्यों नहीं जायज़? उनके लिए भी जायज़ है। बल्कि मैं बहुत सी रिवायतें पढ़ रहा था, उसको अभी पीर साहब से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिल वक्त कॉलर मौजूद है हमारे साथ, देखते हैं कि उनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से? जी जी, मेरे 2 मसले हैं। मैंने पहले भी फोन किया था और मुझे ना जवाब सही नहीं मिला उसका। क्या सवाल है? आज पीर हफीजुल्लाह सोहरावर्दी साहब मौजूद हैं, जवाब ठीक मिलेगा, बताइए। मसला बयान कीजिए जरा ऊंची आवाज में। आपकी आवाज कट रही है, ठीक तरीके से सुकून से बात कीजिए। आपका सवाल, उसका जवाब प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा, बोलिए। मैंने ना मकान लिया और गिरवी, ठीक है, तो वो मैंने ना छोड़ के ना आगे बढ़ा लेना है। तो वो वजीफा को बताएं कि अल्लाह ऐसा करे तो पार्टी आ जाए तो मुझे पैसे मिल जाए तो मैं फाइल कोई और बढ़ा ले लूँगा। ठीक है, एक तो ये मसला हो गया। दूसरा ये कि बच्चों की मंगनियाँ हो गई हुई है और शादी के वसैल भी बांधे तो पैसों का मसला नहीं बन रहा। मेरा बहुत हो गया होता है, खुद भी मैं बीमार रहती, परेशान हूँ। ये दोनों कामों के लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान। तो जो रहनुमाई ठीक मुयसर नहीं आई थी पहले कॉल में, वो क्या थी?
निकाल। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। गुजारिश ये है कि अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं है कि रहनुमाई ठीक फराहम नहीं हुई। अगर आप किसी बात को समझ नहीं सकते या उस पर सही तरीके से अमल करने से कासिर हैं तो इसमें बताने वाले की कोई गलती नहीं होती। दोनों मामला पीर हफीजुल्लाह सुहरावर्दी साहब ने समझ लिए हैं, सुन लिए हैं, उनसे आपके मसला के मुतालिक जो है वो वज़ाइफ तलब करते हैं और जानते हैं कि वो क्या आपको बताते हैं। जी राम साहब। मैं तो सिंपल बताऊंगा, मेरी बहन के गिरवी मकान लेना जायज़ ही नहीं है। ये गिरवी का जो मकान है ना, ये गिरोह रखना ये जायज़ ही नहीं है। आप इसको छोड़ दें तो आप रेंट पे मकान ले लें या कीमतन अगर पैसे हैं तो वो ले लें, उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। और बच्चों के रिश्तों के लिए जो पैसे नहीं, बच्चों के रिश्तों के लिए ये है कि आप नमाज पढ़ें, बच्चों को भी कहें कि नमाज पढ़ें, और हर नमाज के बाद अगर आप मुनासिब समझें और पढ़ सकें तो इन्ना आतोइना कल कौसर, जो सूरत कौसर है, इसकी एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ लें। हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकती हैं तो असर की नमाज के बाद ज़रूर एक तस्बीह आप सूरत कौसर की पढ़ें और उसके बाद अल्लाह के हुजूर में दुआ करें, इंशाल्लाह रिश्ते हो जाएंगे। अच्छी, तो अल्लामा पीर हफीजुल्लाह सुहरावर्दी साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे। लेकिन मेरी बहन, ये हमारा माशरती अलमिया है, जो चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती वो हमें ठीक नहीं लगती, वो हमें लगता है कि वो दुरुस्त नहीं है, वो रहनुमाई ठीक नहीं है। जो चीज़ हम कर नहीं पाते हमें ये लगता है कि वो रहनुमाई जो है वो ठीक मुयसर नहीं। जो चीज़ आप पर तनकीद, या फिर तनकीद कहना तो गैर मुनासिब रहेगा, आपके मिजाज के बरक्स हो, वो हमें महसूस होता है कि अच्छी नहीं है। हालांकि अपने मिजाज के बरक्स चीज़ों को सुनना, समझना, बर्दाश्त करना, इसकी आदत डाल लेनी चाहिए हम सबको, ताकि बुरे वक्त में हमें पता चलना चाहिए कि हम कैसे इंसान हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, क्या हमारे माशरती इक़दार दुरुस्त भी हैं या नहीं। जो वज़ाइफ अल्लामा साहब ने आपको तालीम किए उन्हें जारी रखिए। मुझे यकीन है कि आप इस बुराई से जो कि गिरवी वाली है उससे भी आपकी जान छूट जाएगी, क्योंकि ऐसे तो इनका ज़ाती नज़रिया ये है कि जायज़ नहीं है, तो फिर भी अगर इसमें सूद का शायबा भी बनता है तो इससे बचने की कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन दिस इज़ द डिबेटेबल थिंग, ये काबिल बहस बात हो सकती है। आप सिर्फ वज़ाइफ पे तवज्जो करें, और इसके साथ ही नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल का हल जान सकते हैं और वज़ाइफ जान सकते हैं, उनके मुतल्लिक रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हमारे उलमा इकराम और पीरान उज़्ज़ाम आपकी रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में करते हैं, आपको आयतें बताते हैं, सूरतें बताते हैं, अस्माउल हुस्ना में से कुछ तालीम करते हैं। यही कोशिश है कि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए, आपका राब्ता मालिक से मजबूत हो जाए, आपको ज़िक्र की आदत हो जाए। कभी आप अपनी ज़रूरत के लिए और कभी अल्लाह की रज़ा के लिए सर्वसजूद होते रहा करें, क्योंकि जो आसानियों में अल्लाह को याद करता है, मुश्किलों में अल्लाह उस पर रहमत ज़रूर करता है। जो आसानी के अंदर मालिक को पुकारता है, मुश्किल में अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। तो इसलिए अल्लाह को पुकारते रहा करें और उससे ताल्लुक़ मजबूत करते रहा करें। एक ऐसा ही वसीला जो कि बहुत ही हर घर में होता है, तो उसके मुतालिक अल्लामा पीर हफीजुल्लाह सुहरावर्दी साहब से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं कि जनाब, अगर किसी के यहाँ सिर्फ बेटियाँ पैदा हो रही हों और अल्लाह उसे बेटा, वो चाह रहा है कि अल्लाह उसे बेटा अता कर दे, क्या पढ़े क्या करे कि अल्लाह उसके एक वारिस अता कर दे। जानते हैं अल्लामा पीर हफीजुल्लाह सुहरावर्दी साहब से। मेरा ख्याल है चिश्ती साहब के दुआ ही काफ़ी होती है। इंसान अगर अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा के दुआ ही करता रहे, और जिस तरह बाज़ जगह पे 3 चीज़ें मैं पढ़ रहा था कि जिस्म की सलामती के लिए ग़िज़ा का कम खाना है। चिश्ती साहब, ग़िज़ा का कम खाना जिस्म की सलामती है, और अल्लाह का ज़िक्र करने से आपके रूह की सलामती है, और सरकार पर दरूशी पढ़ने से आपके ईमान की सलामती है। फ़कत अगर बंदा दरूशी पढ़े और अल्लाह का ज़िक्र करे और अल्लाह अपना मुकदमा अल्लाह के हुजूर में पेश कर दे। देखें, बेटियां भी रब की तरफ से आती हैं, बेटा भी रब की तरफ से आता है। बेटा अगर नेमत है तो बेटी रहमत है। और अगर बंदा कहे कि फिर भी मैंने वज़ाइफ करना है, तो सदका हसनैन करीमैन का रब हबली मिनस सालीन इसको पढ़ता रहा करे, और हर नमाज के बाद पढ़ता रहा करे। वो मालिक की बारगाह में दुआ करता रहे और मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता दे के दुआ करे। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला उन हस्तियों का जब वसीला देंगे तो वो दुआ रद्द नहीं फरमाएंगे। मेरी आंखों में आंसू आने लगे हैं कि सदका हसनैन करीमैन का, मोहम्मद व आले मोहम्मद की इस्तदा करके उनका वास्ता दे कि अल्लाह से कुछ भी मांगा जाए तो मालिक अता कर देता है। जिनकी
نسبت سے مالک کائنات نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا لولا ما خلقت الجنت ولولا ما خلقت النار، نہ زمین ہوتی، نہ آسماں ہوتا، نہ مکین ہوتے، نہ مکان ہوتا، نہ ازل ہوتا، نہ ابد ہوتا، نہ سرا ہوتا، نہ ورا ہوتا، چرندے پرندے شجر اور حجر بھی کچھ بھی نہ ہوتا اگر محبوب کی ذات نہ تخلیق فرمائی۔ تو ان ہستیوں کا واسطہ دے کر اگر اللہ سے آپ مانگیں، اور بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک ہی جملے میں سب کچھ کہہ دیا، میرا تو ایمان جو ہے نا بڑا مزہ آ رہا ہے کہ محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ اللہ بیٹا ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو پیغمبروں نے مانگی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے تو دونوں کام کیجئے، ایک ربی حبلی من الصالحین کثرت سے پڑھتے رہا کریں، اور وسیلہ اختیار کریں محمد و آل محمد کا۔ مجھے یقین ہے ان پر درود پڑھنے کے بعد، ان کا واسطہ دینے کے بعد اللہ کی رحمت شامل حال ضرور ہوگی۔ تو جناب ہماری زندگی کے اندر یہی کمی ہے کہ اللہ سے ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن اس کے اندر صحیح الفاظ کا چناؤ نہیں کرتے۔ دعا تو کرتے ہیں، وہ میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ انسان کی انہی لفظوں سے دعا قبول کر لیتا ہے جن لفظوں سے انسان دعا مانگتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے الفاظ کو درست طریقے سے سمجھ لیا کریں، سوچ لیا کریں، اور پھر جب آپ دعا کریں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ دعا کریں، آنسو بہا کر دعا کریں، سر کو جھکا کر دعا کریں، دامن پھیلا کر دعا کریں، باوضو ہو کر دعا کریں، دعا کے تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر دعا کریں گے، یقیناً دعائیں قبول کرنے والا وہی مالک کائنات ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سب بزرگان کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جناب قبلہ پیر سرولی صاحب سے میں نے اپنے لیے دعا کروانی ہے کہ میں بڑے عرصے سے مالی حالات اور پریشانی کا شکار ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے تالا لگا دیے میری حدیث پہ۔ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں سرولی صاحب سے درخواست ہے کہ میرے لیے خاص دعا کریں کہ میں مشکلوں سے، ان چکروں سے نکل آؤں۔ جی انشاءاللہ۔ تنویر احمد صاحب، وابڈا ٹاؤن سے آپ کی آواز ہمارے کانوں میں نقش ہو چکی ہے، آپ بولتے ہیں ہمیں محسوس ہو جاتا ہے، اور علاقے کا بھی علم ہے۔ شکریہ کہ آپ نے کال کی۔ تو انشاءاللہ دعا کے لیے میں پیر صاحب سے ضرور گزارش کروں گا، جب کوئی طالب دعا ہوتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اور جب کوئی شخص کسی مسلمان مومن کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ وہی کچھ اسے بھی عطا کر دیتا ہے۔ اب جو آپ کو محسوس ہوتے ہیں کہ تالے لگے ہوئے، بندشیں لگی ہوئی، یا پھر قفل لگ گئی، تو جناب یہ سارا کچھ کھل سکتا ہے۔ جو وظائف بتائے جاتے ہیں آپ ان کو کم از کم 40 دن تو کریں۔ میرا یقین ہے، ایک ہوتا ہے گمان، ایک ہوتا ہے یقین۔ مجھے یقین ہے 40 دن کرنے کے بعد 41ویں دن جب آپ کال کریں گے تو بدلے ہوئے حالات نظر آئیں گے، اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ واقعی اللہ کے کلام میں بھی شفا ہے اور بتانے والے کی زبان میں بھی شفا ہے۔ تو پھر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے تو ہم بھی دعا کرواتے ہیں، آپ کے لیے آج کے پروگرام میں بھی دعا کروائی جائے گی، لیکن آپ کے لیے وظیفہ وہ تو یقیناً ان سے میں پوچھوں گا کہ جناب یہ تالے کیسے کھل سکتے ہیں؟ جی پیر صاحب۔ دیکھیں، تالے تو اللہ تعالیٰ نے کھولنے ہیں، انسان مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ لیکن یا فتاح ہو میرے بھائی تنویر صاحب، آپ جب بھی نماز پڑھیں تو 11 مرتبہ یا 21 دفعہ یا فتاح ہو پڑھ لیا کریں، اور عصر کی نماز اگر آپ یا ظاہر ہو یا باطن کی ایک تسبیح پڑھیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے سارے تالے کھول دے گا۔ بہت خوبصورت بات کی علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے کہ درود شریف پڑھا کریں، اور نبی تے شام سویرے درود پڑھیا کر، غمہ نے پائے جے کے رے درود پڑھیا کر، درود خانہ تے کھل دی یرا مدینے دی، جے پونے تیبہ چ پھیرے درود پڑھیا کر۔ درود پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی، مشکلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور پریشانیاں کافور ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ پر یقین رکھیے اور اس کو پکارتے رہیے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے، ذکر تو کرتے ہیں لیکن نماز کی فکر نہیں کرتے۔ تو جناب وظائف کے ساتھ ساتھ فرائض کا بھی خیال رکھیے۔ فرائض اولاً ہیں اور وظائف ثانیاً ہیں۔ اگر فرائض آپ ادا کریں گے تو وظائف میں خود بخود تاثیر پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور خود بخود آپ کے لیے اللہ کی رحمت بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن ہم
ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. جیسے ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں, کسی شخص سے ملنے کے آداب ہوتے ہیں, دعا مانگنے کے آداب ہوتے ہیں, اور اسی طرح ہی ذکر کے بھی آداب ہوتے ہیں. خاص مقام جو ہے اس کا تعین کر لیجئے, وضو کر کے باوضو ہو کر ذکر کیا کرے, اور خاص وقت کا تعین کر لیجئے, نماز کے ساتھ ذکر کیجئے. اور پھر جو حفیظ اللہ سہروردی صاحب کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات کہ دل میں نیت کر کے ذکر کیا کریں, وظیفہ کریں, تو اثر بڑھتا ہی چلا جائے گا, کیونکہ نیتوں کا تعلق جو ہے وہ اعمال کے ساتھ بڑا گہرا ہے. کیونکہ بعض مقامات پر نیت, اسلام میں نیت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ بعض مقامات پر نیت فرض ہے, بعض مقامات پر واجب ہے. نماز میں بھی نیت ہے, قربانی کے لیے بھی نیت ہے, اور کہیں جانے کے لیے بھی نیت ہے. تو نیت بڑی اہمیت رکھتی ہے, اس لیے نیت کر کے وظیفہ کریں گے تو مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. تو غالباً جو ہے نمبرز آپ کی اسکرین پر یقیناً موجود ہیں, ان نمبرز پر کال کیجئے, اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے, اور ان کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کا مسئلہ ہو اس کے متعلق وظائف جان سکتے ہیں. اور پھر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں, اگر ان کے تجربات اور مشاہدات سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے تو ضرور کریں گے, کیونکہ ان کی موجودگی کا زیادہ سے زیادہ ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. تو جناب, اگر کسی شخص کے دل کے اندر عجیب عجیب خیالات آتے ہوں تو ایسے شخص کو کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں, دو ہی چیزیں ہیں, یا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے. اس کو ویسے بھی خیالات آئیں یا نہ آئیں, کم از کم دن میں 3 مرتبہ, 4 دفعہ, 5 دفعہ, جب بھی کوئی ٹائم ملے 2 4 دفعہ نا اس کو ویسے ہی پڑھ لینا چاہیے, تاکہ وہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے. اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. یہ جو خیالات آتے ہیں, خیالات جیسے بھی آتے ہیں نا, یہ ختم ہو جائیں گے خیالات. اور رات کو سونے سے پہلے سورۃ فلق اور ناس کو ضرور پڑھنا چاہیے, تاکہ انسان کی نیند بھی اچھی ہو جائے, اور جو وسوسے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں, اور ہر قسم سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ بھی رکھے. جی, تو آپ کو وسوسوں سے بچنے کے لیے, عجیب و غریب قسم کے خیالات سے بچنے کے لیے, توہمات سے بچنے کے لیے, اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب 2 وظائف تعلیم فرما رہے تھے, آپ نے سن بھی لی ہیں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایسا مجرب وظیفہ اور ایسا کمال بات ہے کہ انسان اگر اسے پڑھنا شروع کر دے تو فرمایا, بزرگان دین لکھتے ہیں کہ 90 پریشانیاں, 90 قسم کے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری جو ہے وہ عادت ذکر کی نہیں ہے. ہم دیگر چیزوں کو تو گنگنا لیتے ہیں, شعروں کو دہرا لیتے ہیں, گفتگو کر لیتے ہیں, لوگوں سے چیٹ کر لیتے ہیں, یا دیگر گیجٹس اور سافٹ ویئرس کو یوز کر لیتے ہیں اپنا وقت کا ضیاع کرنے کے لیے, لیکن ذکر اللہ کی طرف مائل یا راغب نہیں ہوتے. یہ 2 الفاظ ہیں, مائل یا راغب. تو رغبت بھی نہیں ہے اور مائل بھی نہیں ہے, تو اس لیے پھر پریشانیاں اور قلبی کیفیت بھی, پھر انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. انسان کا دل کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی, وہ زندگی کی کیفیت ہوتی ہے جو برقطبی دل کے اندر ہوتی ہے, وہ نہیں رہتی, کیونکہ ہم ذکر نہیں کرتے. اور ذکر کرنے والوں کو تو اللہ کے نبی نے بھی زندوں کی مثال کہا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نظر میں ہم زندہ ہوں تو مالک کو پکارتے رہنا چاہیے. لیکن بدقسمتی کہہ لیں یا بدبختی کہہ لیں, یا پھر آپ جو بھی اسے لفظ کہنا چاہیں, جو بھی جن بھی الفاظ سے پکارنا چاہیں, ہم ذاکر نہیں ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا نہیں چاہتے, ہم دوستوں سے تو تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں, رشتہ داروں سے, فرینڈز سے, کلاس فیلوز سے, یا پھر اپنے سرکل سے, لیکن اللہ سے مضبوط نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ یہ والا تعلق کائنات کے سارے تعلقات سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں جی, ہماری دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کا جو بھی سوال تھا وہ مالک کائنات پورا فرمائے. تو اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے, اور خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ چلتا رہے گا. آپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا. پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کا شکریہ کہ تشریف لائے, اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگار عالم, صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, سب کی نیک حاجات کو پورا فرما.
پروردگار عالم بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ پروردگار عالم اس پوری امت کی خیر فرما اور امت میں اتفاق اور اتحاد فرما، ارض پاکستان کی حفاظت فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔